दक्कन के इलाकों में हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के औलाद अमजाद में से 7 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको शब कादरिया के नाम से पहचाना जाता है। शब कादरिया को शब सैयारा भी कहते हैं। यहाँ पर सैयदुल अब्दाल हज़रत सैयदना सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ लाओबाली अल कादरी अल हैदरी अल हमवी क़द्दस सिर्रहू के हालात व सवाने और वाक़यात को पेश किया जा रहा है। बफ़ज़ल ताला ज़माने क़दीम ही से आपके तज़किरे की तदवीन व किताबत और तरतीब व इशाअत का सिलसिला जारी रहा। आपके तज़किरे मुबारका के मौजू पर आप छठी पुश्त में सरकार लाओबाली के पुत्र इसमें गिरामी हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ कादरी है हमाह में तवल्लुद हुए, इसलिए हमवी कहलाते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाह वजू के वारिस हाल होने की वजह से आपको हैदरी भी कहा जाता है। अल्लाह ताला की जानिब से आपको सैयदुल अब्दाल और लाओबाली का लक़ब अता हुआ। अल्लाह ताला के सिवा किसी की परवाह न करने की वजह से आपके रब ने आपको लाओबाली का लक़ब अता किया। जब आप कर्नूल तशरीफ लाए थे तो फुकरा की एक कसीर तादाद आपके हमराह थी। आपके नाम लेवाओं में और हल्का बगोशों में बड़े कामिल फ़कीर गुजरे हैं। आप 15वीं पुश्त में हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे होते हैं। सरकार लाओबाली ने अपने वालिद बुजुर्गवार के दस्ते हक परस्त पर सिलसिले कादरिया आलिया में बैत की थी और उन्हीं के मुक़द्दस हाथ से कादरिया सिलसिले की खिलाफत का ख़िरक़ा पहना था। आपने अपने एक हम जद बुजुर्ग हज़रत सैयदना सैयद शाह अहमद कादरी हमवी क़द्दस सिर्रहू से भी इक्तिसाब फैज़ किया और उनसे भी सिलसिले कादरिया आलिया में खिलाफत व इजाज़त हासिल की। सरकार लाओबाली सैयदना सैयद शहाबुद्दीन अबू सालेह अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह के छठी पुश्त में साहबजादे होते हैं। आपके हिंदुस्तान तशरीफ लाने से पहले के अक्सर हालात पर्दे खिफा में हैं। चंद अहम बातें मालूम हैं कि आपकी विलादत कहाँ हुई, परवरिश कहाँ हुई। आप मादरजात वली थे, बचपन ही से कश्फ हासिल था, जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। आप अपने वतन और अपने माहौल में बिल्कुल मुतमईन थे, खुशो खुर्रम जिंदगी गुजर रही थी। हिजरत से कबल चचाजाद बहन से आपका रिश्ता तय पाया था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत आपसे एक बहुत बड़ा काम लेना चाहती थी, एक बड़े मकसद के लिए आपको मुंतखब किया गया था। चुनांचे इशारे बातिनी पाकर उनफवाने शबाब में आपने हिजरत फरमाई। हम्मा जैसे ठंडे मकाम से निकलकर कर्नूल जैसे गर्म और पथरीले मकाम पर जिंदगी गुजारना, दोस्त अहबाब रिश्तेदार घरदार सब कुछ छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ हिजरत करना जहां कोई चीज वजह कशिश न हो, एक इम्तिहान था। इस्लाम की तबलीग व दावत, मकासद इस्लाम की नशर इशात और तालीमात इस्लाम की तरवीज और इक़ामत के लिए अपने वतन अजीज को छोड़ दिया, हिंदुस्तान तशरीफ लाए। ऐसे इलाके को अपना मैदान अमल बनाया जहां जलालत व जहालत के गुप अंधेरे थे। सरकार लाओबाली रहमतुल्लाह अलैह क़द्दस सिर्रहू ऐन आलम शबाब में हिंदुस्तान तशरीफ लाए। कहा जाता है कि हज़रत शाह लतीफ़ लाओबाली और हज़रत मीना हुसैन बगदादी जो लंगर हाउस हैदराबाद में हैं, एक साथ सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह के ज़माने में हिंदुस्तान तशरीफ लाए। पहले कर्नूल का नाम कंदनूल था। जब यहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई तो कमर नगर कहलाया, मौजूदा नाम कर्नूल है। यहाँ कदीम ज़माने से सूफियों का और अहले इरफान का बहुत चर्चा रहा। इस शहर में कई अकाबिर बुजुर्गान दीन आराम फरमा हैं। जिस वक्त आप कर्नूल तशरीफ लाए थे उस वक्त यहाँ कुफ्र का अंधेरा था। कुछ बुजुर्गान दीन पहले तशरीफ ला चुके थे, लेकिन अभी बहुत काम बाकी था। उस जमाने में यहाँ मुसलमानों को इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता था। आपकी कर्नूल तशरीफ आवरी के बाद जब आपने राजा की मरी हुई लड़की को बहुक्म इलाही जिंदा किया तो राजा और रियाया की एक बहुत बड़ी तादाद दाखिल इस्लाम हुई। लोग मुसलमानों को कद की नज़र से देखने लगे। इस्लाम को सर बुलंदी मिली। कर्नूल में विजयनगर हुकूमत का आखिरी गवर्नर राजा गोपाल हुक्मरान था। उसकी इकलौती लड़की सांप के डसने से फौत हो गई। एलनूत के तरीके के मुताबिक जनाजा ले जाया जा रहा था। आपकी नज़र पड़ी, आपने पूछा क्या ये कोई खुशी का मौका है? तो खादिमों ने जवाब दिया नहीं, बल्कि ये राजा की इकलौती लड़की की मैयत है। आपने फरमाया जाकर इस राजा से पूछो कि अगर उसकी लड़की अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए तो क्या वो इस्लाम कबूल करेगा। खादिमों ने ये पैगाम राजा को पहुंचाया। राजा राजी हो गया। जब मैयत सामने लाई गई तो आपने एक नक्श लिखा और परिंदे की गर्दन में बांध कर उड़ा दिया। कुछ देर में तरह तरह के सांप नमूदार होने लगे। मस्जिद का सहन सांपों से भर गया। लोग परेशान होने लगे तो आपने इत्मीनान दिलाया कि सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आखिर एक काले सांप पर सवार होकर एक सफेद सांप नमूदार हुआ जिसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उस सांपों का बादशाह था। सांप भी हाजिर हुआ जिसने लड़की को डसा था। आपने उसको हुक्म दिया कि जहर वापस चूस ले। सांप जहर वापस चूस कर खुद मर गया और लड़की जिंदा हो गई।
آپ کی خانقاہ میں کوئی مہمان آتا تو آپ اس کی مہمان نوازی فرمایا کرتے، اس کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا کرتے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو۔ سیاحت کرتے ہوئے ایک جوگی آپ کی خانقاہ میں آیا، آپ نے مسلسل 4 دن تک اس کے کھانے کا انتظام کیا، جس سے وہ بے حد متاثر ہوا۔ اس بیراگی نے اپنے استاد سے ایک ایسی کمان حاصل کی تھی جو بہت عجیب و غریب تھی۔ 30 سال کی کوشش کے بعد اس کے استاد کو وہ کمان حاصل ہوئی تھی تو اس بیراگی کو ملی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کمان سے تیر چلا کر جہاں تیر گرے وہاں کی تھوڑی سی مٹی کھودی جائے تو 2000 روپے نکلیں گے، جتنے تیر پھینکے جائیں گے اتنے 2000 ملیں گے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا واقعی تم نے یہ کمان مجھے دے دی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ بے شک یہ کمان میں نے آپ کو دے دی۔ آپ نے 3 مرتبہ اقرار لیا، پھر کمان کو اس زور سے کھینچا کہ 2 ٹکڑے ہو گئی۔ بیراگی بہت افسوس کرنے لگا اور جھگڑا کرنے لگا، ضد شروع کر دی کہ میری کمان مجھے واپس دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کمان جب مجھے دے دی گئی تو پھر تمہارا کیا اختیار باقی رہا؟ وہ نہیں مانا، 1 گھنٹے تک تکرار کرتا رہا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ تجھے 2000 تو کیا 1 لاکھ تک کی کمان مل سکتی ہے۔ آپ نے ایک پرچے پر لکھا من عبداللطیف، یعنی عبداللطیف کی طرف سے۔ پھر فرمایا کہ کسی بڑے گول پتھر کے پاس جا کر یہ پرچہ دکھا اور قدرت کا تماشا دیکھ۔ بیراگی ایک بڑے گول پتھر کے پاس گیا اور اس پتھر کو یہ پرچہ دکھایا۔ فوراً کیا دیکھتا ہے کہ پتھر میں دروازہ ہے۔ دروازہ کھلا، عرب کی شکل کے 2 شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لے گئے۔ اس کو عجائبات غیبی نظر آنے لگے۔ پھر اس کے سامنے ان لوگوں نے ایک کمان لائی اور کہا کہ یہ 2000 کی ہے۔ دوسری کمان پیش کی، کہا کہ یہ 4000 کی ہے۔ اس طرح ایک وقت میں 1 لاکھ روپے تک حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ باہر نکل کر کیا دیکھتا ہے کہ پھر وہی بڑا گول پتھر ہے۔ اس نے سرکار لاؤبالی کے ہاتھ پر بیعت کی اور بقیہ زندگی آپ کے قدموں میں گزار۔ سرکار لاؤبالی قدس سرہ نے زندگی میں صرف ایک خوش نصیب انسان کو خلافت دی ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا و مرشدنا حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وصال مبارک سے کچھ دن پہلے آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت سید شاہ عبداللہ عبدال قادری رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا کرنے کے لیے محفل آراستہ کی۔ محفل میں شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے صاحبزادے بلند اقبال کو خرقہ خلافت عطا کریں۔ صاحبزادے گرامی نے بصد اشتیاق عرض کیا کہ آپ کے ہاتھ سے سرفرازی کی تمنا ہے۔ آپ نے فرمایا شیخ علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، مشیت الہی میں یہی ہے کہ تم کو شیخ علی کے ہاتھ سے خرقہ ملے۔ صاحبزادہ والا شان نے پھر وہی معروضہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ مقام عشق ہے، خالہ یا چچی کا گھر نہیں۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ محفل برخاست ہو گئی۔ آپ کے وصال مبارک کے بعد آپ کی زیارت کے دن حضرت عبداللہ عبدال قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے اپنے والد ماجد کی خلافت کا خرقہ حاصل کیا۔ سید الابدال حضرت سیدنا سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ اقدس شہر کرنول میں زیارت گاہ خاص و عام ہے، جہاں سے بلا لحاظ مذہب و ملت ہر مذہب کے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں۔ تمام خلق خدا فائدہ اٹھاتی ہے۔ بارگاہ عالیہ کے سجادہ نشین سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری حیدری المعروف حضرت حسینی پیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم اس وقت منصب پر فائز ہیں۔ بارگاہ عالیہ کے جملہ معاملات براہ راست آپ کی نگرانی میں اور آپ کی اجازت سے انجام پاتے ہیں۔ سرکار لاؤبالی قدس سرہ نے اپنے صاحبزادگان کے نام ایک وصیت نامہ لکھا۔ وصیت نامہ اور خلافت نامہ میں یہ تجاویز تحریر تھی: میں تجھے پہلے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ میں تجھے ہر وقت اور ہر دن خشیت الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، تمام مشائقین، سب لوگوں اور اپنے والدین کے حقوق کی حفاظت کر، کیونکہ یہ تجھ پر فرض ہے۔ حضرت سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری ثالث دامت برکاتہم بارگاہ لاؤبالی کے 10ویں اور موجودہ سجادہ نشین ہیں۔ بیت و خلافت والد ماجد سے حاصل ہے۔ مذہبی تعلیم خاندان کے دستور کے مطابق گھر پر والد ماجد سے حاصل کی۔ دنیاوی تعلیم کی بھی اعلیٰ درجے تک تکمیل کی۔ ایس وی یونیورسٹی تروپتی سے ایم اے کیا۔ اسلامیہ عربی کالج کرنول میں پرنسپل کے جلیل القدر عہدے پر فائز رہے۔ شہر میں علمی و اخلاقی قدروں کی بنیاد پر اقبت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔ ہر جمعرات کو بادشاہ حلقہ ذکر منعقد ہوتا ہے۔ حلقہ ذکر و خانقاہی خدمات میں ہر اتوار کو مغرب تا عشاء ہفتہ واری اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ اہم موقعوں پر جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ درگاہ شریف میں فیضان لطیف کے نام سے ہمہ وقتی مدرسہ چل رہا ہے، جس میں حفظ و ناظرہ میں تجوید و قرات اور ابتدائی تعلیم اردو اور انگریزی کا نظم ہے۔ ہم سید شجاعت قادری 3 سال سے مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، اچھی تعلیمیں دے رہی ہیں، 8 مقارہ پڑھ رہا ہوں۔ 3 سال سے پڑھ رہا ہوں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، میں 6 مقارہ حفظ کر رہا ہوں،
اچھا بہت اچھا پڑھاتے ہیں، تعلیم بھی اچھی دیتے ہیں. ادھر کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے دوپہر میں. یہ نابینا افسر ہے انہوں اچھا پڑھاتے ہیں. صبح میں ہوتا سبق سناتے، صبح میں سبق سناتے ہیں، 11:30 تک سبق کا پارا سناتے ہیں، 3:30 تک آمختہ سناتے ہیں. اس کے بعد ہمیں مغرب میں چلتا، مدرسہ فجر میں چلتا. لڑکیوں کے لیے ایک مستقل شعبہ کام کر رہا ہے. تقریباً 6-7 سال سے تعلیم دے رہی ہوں. یہاں پر بہت ہی اچھی طرح سے تعلیم دی جاتی ہے اور بچوں کو بہت ہی تمام اخلاق و قواعد سکھائے جاتے ہیں. سائنس، سوشل اور تمام آل سبجیکٹس یہاں پر دیے جاتے ہیں. تعام کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. یہاں پر مجھے پڑھا کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. اچھا پڑھا رہے، تعلیم کے مطلب انگلش پڑھا رہے، اردو پڑھا رہے، قرآن شریف سکھا رہے، حفظ بھی کرا رہے، سب کرا رہے، کھانا کھلا رہے. 2 سال سے پڑھ رہا ہوں میں یہاں تعلیم. ہمہ وقتی مدرسے کے علاوہ صباحیہ و مسائیہ مدرسہ بھی چل رہا ہے، جس میں طلبہ و طالبات کو ناظر قرآن مجید کے ساتھ تجوید، ضروری مسائل اور دعائیں وغیرہ سکھائی جاتی ہیں. رجب کے مہینے میں حضرت سید شاہ لطیف بادشاہ قادری حیدری قدس سرہ کے عرس شریف کے موقع پر تصوف کے عنوان پر سیمینار منعقد ہوتا ہے، جس میں اہل علم مقالے سناتے ہیں. آپ کے فرزندان میں قابل ذکر حافظ مولانا سید ہاشم عارف بادشاہ قادری حیدری، سید مدثر معیز بادشاہ قادری اور سید محمد رضوان بادشاہ قادری ہیں. آپ کے برادر زادگان سید رضا مصطفیٰ قادری رئیس پاشا، سید راشد القادری راشد پاشا اور سید تجمل حسین قادری توصیف پاشا ہیں. ہر سال ذی الحجہ کی 7، 8 اور 9 تاریخ کو بڑے اہتمام سے اور بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ سرکار لاوبالی قدس سرہ کا عرس شریف منعقد ہوتا ہے. 7 ذی الحجہ کو بعد نماز فجر غسل شریف کی رسم انجام پاتی ہے. بعد عصر حلقہ ذکر ہوتا ہے. رات 10 بجے حضرت سجادہ نشین کے مکان سے صندل شریف کا جلوس برآمد ہوتا ہے، جو گشت کرتا ہوا درگاہ شریف پہنچتا ہے. اس جلوس میں فقراء کی جماعتیں بھی حاضر رہتی ہیں. حضرت سجادہ نشین کے ہاتھ سے صندل شریف کی پیشکشی کے بعد سلام، فاتحہ و دعا ہوتی ہے. پھر عظیم الشان پیمانے پر جلسہ سیرت اولیاء کا انعقاد عمل میں آتا ہے. ہمارے سرکار سیدنا شاہ عبد اللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ جو کرنول کو تشریف لائے، آپ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ علم کو عام کیا جائے. یہ مشن انہوں نے شروع کیا تھا. وہ مشن آج 400 سال سے ہمارے ہاں جاری ہے. باضابطہ ہمارے ہاں خطبہ حضرات پائے جاتے ہیں. تقریروں کا سلسلہ جاری ہے. درگاہ کے تحت، ہماری خانقاہ کے تحت ایک مدرسہ بھی چلایا جا رہا ہے، مدرسہ فیضان لطیف. اس میں 200 سے زائد طلباء اور طالبات علم حاصل کر رہے ہیں. یہاں صرف دینی علم ہی نہیں دیا جاتا، ساتھ میں دنیاوی علم کا بھی یہاں بندوبست کیا گیا ہے. باضابطہ بچوں کو میٹرک وغیرہ کے امتحانات بھی لکھوائے جا رہے ہیں. ہمارا پلان ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ عوام تک اور خصوصیت کے ساتھ غریب پسماندہ قوموں کو علم کی زیور سے آراستہ کیا جائے. جو اسکول وغیرہ کی فیس ادا کر کے نہیں پڑھ سکتے، ان بچوں کو ہم اپنے ہاں لاتے ہیں. باضابطہ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، انگریزی، میتھس وغیرہ کی بھی تعلیم دیتے ہیں، تاکہ وہ بچے آگے چل کر معاشرے پر بوجھ نہ بنے، بلکہ معاشرے کی ذمہ داریاں اپنے قدموں سے اٹھا سکیں، اپنے قدموں پر وہ کھڑے ہو سکیں. یہ حضرت عبد اللطیف لاؤبالی کا مشن تھا. آج ہم اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ مشن اسی طرح آگے بڑھتے رہے.